رسولوں کے اعمال اور اس کا 20 باب جو 38 آیات پر مشتمل ہے۔ جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولس نے شاگردوں کو بلا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا۔ جب 3 مہینے رہ کر سوریا کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ ہو کر واپس جائے، اور پرس کا بیٹا سوپترس جو بیریا کا تھا اور تھیسالونیکیوں میں سے ارسطرخس اور سکندس اور گیوس جو دربے کا تھا اور تیموتھیوس اور آسیا کا تخوکس اور ترفومس آسیا تک اس کے ساتھ کے یہ آگے جا کر ترواس میں ہماری راہ دیکھتے رہے، اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد ترواس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کیں اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے، اور یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا، اور جب پولس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبے میں 3 منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پولس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پو پھٹ گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادے سے اسسس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولس کو چڑھا لیں، کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی۔ بس جب وہ اسسس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر میتولینے میں آئے، اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوس کے سامنے پہنچے، اور تیسرے دن ساموس تک آئے، اور اگلے دن میلیتوس میں آئے، کیونکہ پولس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتیکوست کے دن یروشلیم میں ہو۔ اور اس نے میلیتوس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے میں نے آسیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی، خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو، میں روح میں بندھا ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے، بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ بس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلے پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے، تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری
اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا، دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔